اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ جس دیس کو انگریز کے پنجے سے چھڑایا، اس دیس کی مسند پہ لٹیروں کو بٹھایا، کیوں خون شہیداں کا صلہ ہم نے گنوایا، ساحل پہ لگی بیڑی کو طوفان میں اتارا۔ ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ اے قوم تو دے مل کے اگر ساتھ ہمارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا، ہم لوگ بدل سکتے ہیں حالات کا دھارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں ہوں مفتی عباد الرحمن۔ استقبال ہے آپ کا مفتی عباد الرحمن یوٹیوب چینل میں۔ آج کا بھی ہمارا عنوان ہے پڑھائی لکھائی کی اہمیت۔ میرے بھائی، اگر ہم غور کریں گے تو حکومت ہم کو پڑھا لکھا دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ تو چاہتی ہے کہ ہم کٹ پیس رہیں، آلٹر رہیں، جاہل رہیں، الٹریٹ رہیں، پڑھائی لکھائی سے دور رہیں۔ کیوں؟ اگر پڑھ لکھ لیں گے تو ان کی ریلی میں ہم کیسے پھر جا پائیں گے؟ انسان اگر پڑھ لکھ لے گا تو پھر کسی کے ریلی میں نہیں جائے گا۔ وہ 200 روپے یا 3 سموسے پھر 1 پان پر وہ ریلی میں نعرے بازی نہیں کرے گا۔ وہ اپنا کام سنبھالے گا، اپنی ڈیوٹی دیکھے گا۔ پڑھ لیں گے، لکھ لیں گے تو اپنا حق مانگیں گے، آرچھڑ مانگیں گے، نوکری مانگیں گے، پھر وہ دارو گاجا پی کر ہم کو ووٹ نہیں دیں گے۔ یہ ہے پڑھائی لکھائی کے اثرات۔ اس لیے میرے بھائی، جو اصل چیز ہے اس پر فوکس کیجیے۔ بس پڑھائی لکھائی جو ہماری سب سے اصل چیز ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ پڑھیں لکھیں، کیونکہ پڑھیں گے لکھیں گے تو ان کے لیے خطرہ بنیں گے، انہی سے ہم ریزسٹنس کریں گے۔ اس لیے انہیں برداشت نہیں کہ ہم پڑھے لکھیں۔ لوگ چاہتے ہیں یہی آج کل، جو اچھے لوگ ہیں، پڑھائی لکھائی پرائیویٹ ہو، نوکری ہماری سرکاری ہو، سرکاری میں سیلری ہے۔ لاک ڈاؤن میں میرے بھائی جو مدرسہ ایڈڈ تھے وہ تو بالکل نہیں چلے، گورنمنٹ کے کالج نہیں چلے، یا جو مدرسہ جس میں علم دین کی پڑھائی ہو رہی ہے وہ بھی نہیں چلے، جو ایڈڈ تھے۔ لیکن جو بیچارے ایڈڈ نہیں تھے، اللہ کے رحم و کرم بھی چل رہے تھے، وہ الحمدللہ لاک ڈاؤن میں بھی باقاعدہ انہوں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ یہ ان کا احسان ہے قوم پر۔ میرے بھائی، جو قوم جتنی بیدار ہے، سمجھ لیجیے اس کے علاقے میں اتنا ہی زیادہ اکیڈمیز، اسکول، یونیورسٹیز، اتنا ہی زیادہ کالجز، اتنا ہی زیادہ اس کے علاقے میں پڑھائی لکھائی کے ماحول ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دینداری ہو۔ یہ قوموں کی نشان ہے، یہ اسکول، یہ مدرسے، یہ مسجد، یہ مینار، یہ کالج، یہ ساری کی ساری چیزیں کسی قوم کے، یعنی بلکہ زندہ قوم کی نشان ہیں یہ سب، کہ یہاں کے لوگ کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، اتنے یہاں اسکول، اتنے کالجز، اتنی پرائمری، اتنے ہائی اسکول، اتنے ڈگری کالج، اتنے انٹر کالج، اتنے بی ایڈ کالج، اتنے یہاں آرکیٹیکچر کالج، اتنے گریجویشن کالج۔ یہ سب اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں لاک ڈاؤن میں فیصلہ کر لیے ہیں کہ اب ہمیں نہیں پڑھنا ہے، پوری زندگی کو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر آپ غور کریں گے آپ اپنی اس بات میں کہ آپ نے جو فیصلہ کر لیا کہ ہمیں نہیں پڑھنا، پوری زندگی کا آپ نے فیصلہ کیا ہے۔ جس دن آپ کا جنازہ اٹھے گا اس دن تک کا آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہمیں نہیں پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھنا کا مطلب کہ اب ہمیں جاہل رہنا ہے۔ کتنے بچے ایسے تو 26 پارہ پڑھ کر چھوڑ دیے، حفظ نہیں کیے، پوری زندگی لوگ ان کو حافظ جیوا کہیں گے۔ خطاب سے محروم ہو گئے، عزت سے محروم ہو گئے،
قوم کی نظر میں جو اونچی نظر سے دیکھے جا رہے تھے، خطابات تھے، اہمیت تھی، عزت کی نگاہ تھی، وہ سب اڑ گئی۔ 26 پارہ پڑھ کے چھوڑے، عربی ہفتم تک 7 سال پڑھ لیے، 1 سال میں پڑھائی چھوڑ دیے۔ اللہ جانے کتنے حالات ان کے برے ہو گئے، برداشت نہیں کر پائے، پڑھائی چھوڑ دیے۔ اب پوری زندگی ان کو جاہل کہا جائے کہ ان کو گوارا ہے، پوری زندگی تم کو لوگ کٹ پیس کہیں گے، بے وقوف کہیں گے، نادان کہیں گے، نااہل کہیں گے، اور تم نے یہ گوارا کر لیا۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ لاک ڈاؤن میں تو ہم کو ایسا لگتا ہے 90% مولوی اور حافظ نے فیصلہ کر لی کہ ہمیں نہیں پڑھنا، 90%۔ اب نئی نسل بھلے پڑھے گی، جو پرانی نسل پڑھ رہی تھی لاک ڈاؤن سے پہلے، اب لگ رہا ہے کہ وہ نہیں پڑھ پائے گی۔ میرے بھائی، سب کچھ ہمارا اونچا ہونا چاہیے، جیسی ہماری سوچ ہے۔ کپڑا اونچا، مکان اونچا، انورٹر اونچا، سب کچھ اونچا، لائٹ بجلی کی ویوستھا اونچا، ساری چیزیں فیسیلیٹیڈ ہونا چاہیے، سب کچھ ہمارے پاس ہے، بس خالی پڑھائی لکھائی نہیں اونچی ہے ہمارے پاس۔ اب پڑھائی لکھائی جس دن اونچی ہو جائے گی انشاءاللہ، پھر اس کے بعد ساری چیزیں آپ کی اونچی ہو جائیں گی۔ ماں باپ بیچارے 10 سال تک کماتے ہیں، پھر ایک لڑکی کی شادی کرتے ہیں، اور الحمدللہ پھر 10 سال کے لیے بیک میں چلے جاتے ہیں۔ 89 جو ہے 10 سال کے ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی وہ قرضہ برابر نہیں کر پاتے۔ یہ ہماری لائف اسٹائل ہے، زندگی کے رونا دھونا ہے۔ آسان راستہ اختیار نہیں کرتے، اب مشکل راستے میں مرے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ تعلیم پر پڑھائی نہیں خرچ کر رہے ہیں، 10 سال کمائے ہیں ٹھیلا لگا کر، 10 سال کمائے گنٹی کھول کر، اور 10 سال کے بعد پھر شادی کریں گے ایک لڑکی کی، اور پھر اس کے بعد 10 سال کے لیے بائک میں چلے جائیں گے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی، یہ سمجھ لیجیے پردھان منتری، مکھ منتری ہیں۔ یونیورسٹی سمجھ لیجیے پردھان منتری ہیں، اور یہ کالجز جو ہیں سمجھ لیجیے مکھ منتری ہیں، اور یہ اسکول اور ہائی اسکول یہ سب کیا ہو گیا؟ ودھائک ہیں، سنسد ہیں، ممبر پارلیمنٹ ہیں، ممبر اسمبلی ہیں۔ اس کو معمولی نہ سمجھیں، اسی سے تمام حقوق جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہہ رہا ہوں پڑھائی لکھائی پہ توجہ دیجئے، فوکس کیجئے، اسی سے شان بنے گی، آن بنے گی، بان بنے گی، سب کچھ اسی سے بنے گا۔ ٹوٹے پھوٹے گھر بھی اسی سے تیار ہو جائیں گے، سب ٹوٹ پھوٹ کے کنارے لگ جائیں گے جس دن آپ کی پڑھائی اونچی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے میرے بھائی اس کو معمولی نہ سمجھیں، اہمیت جیسے ہم لوگ اس کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔ اسکول کالج معمولی چیز چھوڑو بھائی، اس میں عزت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، چرچا بھی ہے، بھوکال بھی ہے، قوم کے ساتھ ہمدردی کرنے کا ایک موقع بھی ہے، قوم کی نشان بھی ہے، علاقے کے سارے لوگ کنٹرول میں بھی رہتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں الحمدللہ ایک بھی اچھا اسکول نہیں ہے، جو ہے 1-2 پولیو مار رکھا ہے، وہ چل پھر نہیں پا رہے بیچارے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بار بار، مسلمان چھوٹا موٹا کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ آپ تعزیہ بنائیں گے 10 دن، 10 دن کے بعد کیا ہوگا پھر تعزیہ؟ تو کربلا چلا گیا، تو دفن ہو گیا۔ اب آپ کون سا نشان چھوڑیں گے؟ کام وہ کریں تا حشر قیامت حتی زرتم المقابر، وہ قائم رہے، نظر آئے، اور 10 دن کے بعد پھر امام حسین کا تعزیہ نظر نہیں آئے گا۔ اولاد کو پڑھا کر لکھا کر ماں باپ بھی عزت دار بن سکتے ہیں۔ ماں باپ بھلے خود نہیں پڑھیں، لیکن اپنی اولاد کو ایک دم ہائی رینک، ہائی لیول تک لے جائیں، پھر ان کو بھی پڑھا لکھا مانا جانے لگے گا۔ چلیے خود تو نہیں پڑھیں، لیکن اپنی اولاد کو انہوں نے پڑھا کر قوم کی عزت و شان رکھ دی۔ یہ ڈگری کالج ہے، انٹر کالج ہے، انجینئرنگ کالج ہے، آرکیٹیکچر کالج ہے، گریجویشن کالج ہے، بی ایڈ کالج ہے۔ کچھ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی قوم کے نام اس پر بورڈ پر لگے ہوں، بڑا سا گیٹ ہو، بڑا سا بورڈ ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ کچھ ہمارا بھی نام اس بورڈ پر لکھا ہوا ہو، ہم بھی کچھ بڑا کام کر ڈالیں، لیکن کوئی ساتھ دینے کے لیے الحمدللہ تیار نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔